آج مسلمان سب سے زیادہ جلدی مسجد میں ہوتا ہے. ہاں تو چل میں آیا، کسی دروازے پر دستک دو نا، ملک صاحب کہاں گئے ہیں؟ جی بازار گئے ہیں حسن عبدال دکان پر. کب آئے؟ کوئی پتہ نہیں جی، جانے دے ٹائم ہے، واپسی دا کوئی ٹائم. اچھا جی دوسرے دروازے پر دستک دی، خان صاحب کہاں گئے ہیں؟ وہ جی دفتر گئے ہیں. کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں، آج کل کام بہت ہوتا ہے، کبھی 10 بجے رات کو، کبھی 12 بجے دیر شاید. تیسرے دروازے پر دستک دی، جی حاجی صاحب کہاں گئے جی؟ مسجد گئے جی. کب آئیں گے؟ تسی بیٹھو، آ ہی رہے ہونے، اتنی دیر نہیں لاندے بھائی. اور کبھی دیر ہو بھی جائے نا تو پہلا سوال گھر والے یہ کرتے ہیں، خیر تے اسی اج کیوں دیر لائی نے؟ وہ تبلیغ والے آئے سن کہ مولوی صاحب کوئی آئے سن ایک وقت، میں تو آ رہا سا انہوں جلدی زبردستی پکڑ لیا، بٹھا لے، زبردستی پکڑ لینے، میں تو آ رہا سا جلدی. آج مسلمان سب سے زیادہ جلدی میں مسجد میں ہوتا ہے. حالانکہ فرمایا مومن کا تعلق، المومن فی المسجد کا سمک فی الماء، مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی پانی میں کتنے گھنٹے رہتی ہے روزانہ؟ 6 گھنٹے 8 گھنٹے بولو 24 گھنٹے. اس کی زندگی وابستہ ہے پانی کے ساتھ، پانی کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں. وہ جسمانی موت مر جائے گی پانی سے اگر اسے الگ کر دیں. مسلمان کا تعلق مسجد سے کاٹ دیں، یہ روحانی موت مر جائے گا، اس کی روحانی زندگی کو کوئی تصور. بلکہ مچھلی کا پانی کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ مچھلی کٹ کر، جل کر، تل کر، بھن کر پیٹ میں بھی پہنچ جاتی ہے نا، پھر بھی پانی مانگتی ہے. کہتے ہیں مچھلی کھا دیجیے بڑی پیاس لگی. اور کٹ جانے کے بعد، پیٹ میں پہنچ جانے کے بعد بھی اس کا تعلق پانی سے ختم نہیں. فرمایا مومن کا تعلق مسجد سے ایسا ہونا چاہیے، بوڑھا ہو یا جوان، امیر ہو یا غریب، تندرست ہو یا بیمار، کسی حال میں بھی اس کا تعلق مسجد سے ٹوٹنا نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں مسجد سے ایسا تعلق نصیب فرمائے. میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال مسجد کی اور دوسرے سال مدرسے کی بنیاد رکھی، اور امت کو یہ بات سمجھا دی کہ مسجد اور مدرسہ مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے. آج روئے زمین پر جتنے مدرسے عرب اور عجم میں، مشرق اور مغرب میں، یورپ اور آسٹریلیا میں، افریقہ میں جتنے مدرسے قائم ہیں، صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں. آپ کا یہ مدرسہ اشاعت الاسلام یہ بھی اسی مدرسے کی شاخ ہے. دنیا کے تمام مدارس اسی مدرسے کی شاخیں. اور الحمدللہ میں نے عرض کیا مدرسہ مسلمان کی بنیادی اور پہلی ضرورت ہے، ہماری نسلوں کی ضرورت ہے. آج آپ کے سامنے اتنے بچے قرآن مجید کے حافظ بن کر تیار ہوئے، اتنے علماء تیار ہوئے، اور آج یہ ان مدارس کی برکت ہے. میں کئی ہفتوں سے، پچھلے جنوری کے مہینوں سے مسلسل مدارس کے پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں. کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200، کہیں 400، کہیں 600. دارالقرآن فیصل آباد کا پروگرام ہوا 5 جنوری کو، 950 طلبہ اور طالبات کی دستار بندی ہوئی. الحمدللہ دور دراز علاقوں میں بھی، پہاڑی علاقوں میں. کل میں کشمیر باغ میں تھا، 75 طلبہ اور طالبات کی دستار بندی اور چادر پوشی ہوئی. دور دراز کے علاقے جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی، اللہ نے قرآن کا نور وہاں بھی پہنچا دیا. آپ دیکھو نا، یہاں بھی کوئی آبادی نہیں ہے، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، لیکن اللہ نے ان آبادیوں کے لیے پہلے روحانی غذا کا انتظام کر دیا ہے. ان کے آنے سے پہلے سوچو، جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی، اللہ نے قرآن کا نور وہاں بھی پہنچا دیا. آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال سے کورونا کی وبا چل رہی ہے. ہاں ملیں بند رہیں، فیکٹریاں بند رہیں، کارخانے بند رہے، سکول بند رہے، یونیورسٹیاں بند رہیں، دفتر بند رہے. مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا. کیوں؟ آپ مجھ سے پوچھو نا مدرسہ کیوں کھلا رہا؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا حکومت نے اعلان کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی. ضروریات زندگی، کھانے پینے، ہاں ضروریات زندگی کی دکانیں کھلی رہیں گی، جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی. انہوں نے فیصلہ کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی. اس آسمان والے رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے مدرسے بھی کھلے رہیں گے.
یہ ادارے بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ضروریات زندگی کی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے کہا ضروریات آخرت کے ادارے بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے کہا جسمانی غذا کی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا روحانی غذا کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی، اور کھلی رہیں۔ وزیر تعلیم کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی شفقت محمود صاحب کے ساتھ، وہ کہنے لگے سکول بند، یونیورسٹیاں بند، ریاست کا فیصلہ ہے تعلیمی ادارے بند ہوں گے، اور مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے لہٰذا یہ بھی بند ہوں گے۔ ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں، آپ کرنٹینہ کی وجہ سے آپ بند کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے تو پہلے کرنٹینہ میں ہیں، آپ 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے کی بات کرتے ہیں، جو وضو کرتا ہے طالب علم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ وضو کرتا ہے، وہ تو 160 سیکنڈ ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ پورے وضو میں ہاتھوں پر تو پانی پڑتا رہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس پاکیزہ ماحول سے نکال کر ہم ان کو بازاروں کی آلودگی کے ماحول میں لے آئیں، وہ تو پہلے سے کرنٹینہ میں۔ پھر یہ ہے کہ آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں، اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں۔ ہم کیسے کریں کہ ایک بچے کے 12 پارے یاد ہوئی ہیں، 3 مہینے چھٹی کر کے آئے، واپس آئے تو ہم کہیں اب تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے نا، وہاں تو آپ بغیر پڑھے پڑھایا کے آگے بھیج دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ اس لیے ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں۔ اور پھر ہم نے ان سے ایک اور بات بھی کی، ہم نے کہا یہ انہیں بڑی پسند آئے گی، ہم نے کہا ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم نے ان کو تعلیم کے اندر مشغول کیا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم چھٹی دے دیں اور وہ پی ڈی ایم کی تحریک میں شامل ہو جائیں؟ یہ بات ان کو کہنے ہاں یہ بات تو ہے، کہنے وہ تو پشاور بھی گئے تھے، ہم نے کہا وہ تو چوری چھپے گئے ہوں گے نا، باقی تو مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اب ہم چھٹی کر دیں گے تو 25 لاکھ میں سے 5 لاکھ تو ضرور شامل ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں مدرسہ کھلا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک کھلا رہے گا، اور یہ دینی مدارس قوم کی اس دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جو کام آپ نے دوسروں کے سپرد کیا، وہاں حال یہ آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس بھی ملتی ہے کھاتے وقت بجلی نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ لیکن علماء کا اعلان آپ نے نہیں سنا ہوگا، پاکستان کے کسی کونے سے، کسی صوبے، کسی ضلع، کسی تحصیل سے کہ چونکہ کورونا رہا لہذا اس سال جو رمضان آ رہا ہے قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2023 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں۔ بولو سنا ہے؟ نہیں سنا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے۔ یہ دینی مدارس میں عرض کریے پائی پائی جمع کر کے، آٹے کی ایک ایک مٹھی جمع کر کے، ایک ایک اینٹ اکٹھی کر کے یہ ادارے بناتے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے نامساعد حالات میں بھی قوم کا رشتہ قرآن سے اور کلمے سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ مسجد کے میناروں سے اس ملا نے کبھی اذان کہنا نہیں چھوڑی، اپنی درسگاہ کو کبھی تالا نہیں لگایا، اپنے مطالبات کے لیے کبھی ہڑتال نہیں کی کہ تنخواہیں بڑھاؤ مولویوں کی، نہیں تو 23 مارچ سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ تم قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو، ہم نے تو کبھی نہیں مسلح چھوڑ ہڑتال کی، نہ جنازے پڑھائیں گے نہ نمازیں پڑھائیں گے۔ الحمدللہ علماء اس کو اپنی سعادت سمجھ کر، اپنا فرض منصبی سمجھ کر قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اور نہ صرف پورا کر رہے ہیں، ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں۔ اور آپ غور کریں پشتو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا بچہ 2.5 سال کے بعد حافظ بن کر جب قرآن پڑھتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے یہ کسی عرب ملک کا رہنے والا ہے۔ فیصل مسجد کے امام قاری اخلاق مدنی صاحب میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے ہمارے ہاں ایک بچوں کا مقابلہ ہوا، ایک 6.5 سال کی بچی، سعودی سفیر بھی تھے ممتحنین بھی تھے، ایک 6.5 سال کی بچی دونوں پاؤں کرسی پر رکھ کر بیٹھ گئی، اور ممتحنین اور سعودی سفیر سے کہنے لگی میں غلطی کروں میرے نمبر کاٹیں، اور اگر میں ٹھیک سناؤں سارا تو مجھے 100 کی بجائے 101 نمبر دینے چاہیے۔ ممتحین کہنے لگے ہمیں تو اختیار ہی 100 نمبروں کا ہے، 101 کہاں سے دے؟ سعودی سفیر کہنے لگے نہیں سعودیہ میں ایسے ہوتا ہے، 1 نمبر اعزازی دینے کا ممتحن کو اختیار ہوتا ہے۔ کہنے لگے بچی سے سنا، 4 سوال سنے بالکل ٹھیک سنائے، 5ویں سوال میں بچی نے ایک جگہ زبر کی جگہ زیر پڑھ لیا، ممتحن نے ٹوکا، بچی نے غصے سے ممتحن کو دیکھا، عمر کتنی؟
6.5۔ غصے سے ممتحن کو دیکھا، پھر اسی طرح پڑھا، ممتحن نے پھر ٹوکا، پھر بچی نے غصے سے دیکھا اور پھر اسی طرح پڑھا۔ ممتحن نے کہا تو نے غلط پڑھا، اس نے کہا میں نے ٹھیک پڑھا۔ سعودی سفیر کہنے لگے قرآن کھول کر دیکھو، قرآن کھول کر دیکھا گیا تو واقعتاً بچی نے غلط پڑھا تھا، پھر بھی اس کے اصرار کہ میں نے ٹھیک پڑھا۔ سعودی سفیر کہنے لگے دوسرے کمرے میں اس کے استاد کو بلا کر سنو۔ دوسرے کمرے میں اس کو استاد کو بلایا گیا، اس کو بتایا نہیں گیا لیکن اس سے کہا یہاں سے پڑھیں۔ جب استاد نے پڑھا تو استاد نے بھی زبر کی جگہ زیر پڑھا۔ تو سعودی سفیر کہنے لگے یہ بچی کی غلطی نہیں ہے، استاد کی غلطی ہے، بچی کو ایسا اعتماد۔ کہنے لگے بچی سنا کر کہنے لگی قاری صاحب اب بتائیں میں آگے پڑھوں یا پچھلی آیتیں پڑھوں؟ کہنے لگے میں نے کہا پچھلی تو میں بھی نہیں پڑھ سکتا، پیچھے پڑھنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ آپ سب کو یاد ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، پڑھو ذرا پیچھے، سوچنا پڑے گا نا، کافی سوچ بچار کے بعد پھر پڑھ۔ سورہ اخلاص یاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، پڑھو ذرا پیچھے، سوچنا پڑے گا۔ لیکن اس کا بچی نے 6.5 سال کی عمر اور بڑی بے تکلفی سے کہا قاری صاحب اب بتائیں میں اگلی آیتیں پڑھوں یا پچھلی آیتیں پڑھوں؟ یہ برکت ہے ان دینی مدارس کی، ان بوریوں اور چٹائیوں کی کہ آج سعودی عرب میں 1 سال میں قرآن کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز میں ان علماء اور مدارس کی وجہ سے 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے اگر زمین دی، آپ نے اگر تعمیر کی، آپ نے اگر پنکھے لگائے، آپ نے اگر قالین بچھائی، آپ نے اگر کھانے پینے کا انتظام کیا تو اس ملا نے بھی آپ کو مایوس کہ حاجی صاحب تو سن کمرے بنائے سن، پکھے لائے سن، لیکن اس سال حافظ تو نہیں تیار ہو سکے۔ ان کی توقعات سے بڑھ کر الحمدللہ علماء محنت اور کوشش کرتے ہیں اور قوم کی دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان مدارس کے ساتھ ہمیں اور مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ آج دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے نیت کرو ہم یہ تعلق پہلے سے بڑھ کر مضبوط کریں۔ اچھے کرو، میں ووٹ نہیں لینا تھوڑے کول، ہاں پہلے سے بڑھ کر یہ تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ماشاءاللہ یہاں حضرت مفتی صاحب نے اعلان فرمایا بچیوں کی بھی دینی تعلیم کا انتظام ہے، اور مرد کا سنورنا یہ فرد کا سنورنا ہے، عورت کا سنورنا نسل انسانی کا سنورنا ہے۔ ماں کی گود سنور جائے نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ماں کی گود جب پاکیزہ تھی، ان پاکیزہ گودوں سے نکلنے والے بچے امام ابو حنیفہ جیسے تھے، امام مالک جیسے تھے، امام شافعی جیسے تھے، احمد بن حنبل جیسے تھے، حسن بصری جیسے تھے، غزالی جیسے تھے، رازی جیسے تھے، صلاح الدین ایوبی جیسے تھے، سلطان ٹیپو جیسے تھے۔ جب ماؤں کی گود پاکیزہ نہ رہی پھر پتر بھی پرویز مشرف جیسے نکلے، ہاں جنہوں نے ماں کی گود میں کتوں سے کھیلنا سیکھا، اب اس ایسی جیسا مال نکل رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ان بچیوں کے مدارس کے ذریعے ماں کی گود کو پاکیزہ کی جا رہا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے جہلم کے علاقے کے کہنے لگے میری بیٹی مدرسے میں پڑھتی تھی، گھر چھٹی آئی ہوئی تھی اور میرا حال یہ تھا میں کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ سردی کے موسم میں میں رات 10 بجے گھر واپس آیا، کھانا کھایا، رضائی سیدھی کی، بستر میں گھس گیا، بیٹی مجھے غور سے دیکھتی رہی اور پھر دیکھ کر کہنے لگی ابا جی عشاء کی نماز؟ میں نے کہا بیٹا سردی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے اس وقت تو مشکل ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی میں 8 بجے سے پانی گرم کر کے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں، آپ تشریف لائیں گے میں گرم پانی پیش کروں گی، آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ کہا اس بیٹی کی بات تیر بن کر میرے دل پہ لگی، میں نے رضائی پرے پھینکی، اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، اور وہ دن اور آج کا دن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ بچیوں کے مدارس کی وجہ جو گھر ترستے تھے فرض نمازوں کو، آج وہاں تہجد کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جہاں گانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں آج ان گھروں کے در و دیوار قرآن کے نور سے منور ہیں۔ جہاں پردے کا تصور نہیں تھا آج شرعی پردہ وہاں موجود ہے۔ ان بچیوں کے مدارس کی وجہ سے گھروں میں دین آ رہا ہے، خاندانوں میں دین آ رہا ہے، بچوں اور بچیوں میں دین آ رہا ہے، نسلوں میں دین آ رہا ہے، اس لیے کہ بچے کے لیے پہلی نرسری، پہلی اکیڈمی، پہلی تربیت گاہ یہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنی بچیوں کو بھی علم نبوت سے آراستہ کرو۔ کوئی ماں کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس سے قیمتی دولت نہیں دے سکتا کہ اس کو قرآن و سنت کی تعلیم دلا دے، یہ قرآن کا نور دے دے، اس سے بڑھ کر
امام محمد رحمہ اللہ کے زمانے میں بادشاہ وقت کی بیٹی کی رخصتی ہونے والی تھی، وہ اپنی بادشاہت کے غرور میں قسم کھا بیٹھا کہ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو طلاق، یہ کہہ بیٹھا۔ بعد میں سوچا کہ دنیا کی ہر چیز مہیا کرنا تو میرے بس میں بھی نہیں ہے، ایک چیز بھی رہ گئی تو قسم ٹوٹ جائے گی، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، گھر اجڑ جائے گا۔ پریشان ہو کے آیا امام محمد کی خدمت میں، حضرت جی قسم کھا بیٹھا ہوں، پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا یہ تو بہت آسان بات ہے۔ اس نے کہا حضرت آسان کیسے ہے، میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی۔ انہوں نے فرمایا تو نے یہی تو کہا ہے نا کہ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو، بولو بولو تو انہوں کچھ نہیں ہوتا، تو صاحب نہیں فکر پہ گی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو، یہی کہا ہے۔ اس نے کہا جی یہی کہا ہے۔ فرمایا جہیز میں بیٹی کو قرآن مجید دے دو، گویا دنیا کی ساری دولتیں دے دیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر کاغذ کے ورقوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید دے دینا، یہ دنیا کی ساری دولتیں دے دینا ہے، تو بیٹی کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے رخصت کرنا یہ کتنی بڑی دولت۔ آج تو نسلیں برباد ہو رہی ہیں اس لیے کہ ماں کی گود پاکیزہ نہ رہی، ماں کی گود پاکیزہ نہ رہی۔ کبھی ماں کی گود میں بچے اور بچیاں ایمان سیکھتے تھے، شجاعت سیکھتے تھے، تقوی سیکھتے تھے، دینی حمیت سیکھتے تھے، سنت کی اہمیت سیکھتے تھے، اعمال کا شوق سیکھتے تھے۔ ہاں ہماری بہن بیٹی ایمان کے، حیا کے اس مقام پر تھی۔ غور کریں، آج ہماری سوچ اتنی پست ہو گئی، ایک عورت اپنے بچے کو نہلاتی ہے، نکر پہناتی ہے، شرٹ پہناتی ہے، ٹائی لگاتی ہے، پھر کنگھی کرتی ہے، سرما لگاتی ہے، پھر پڑوسن کو آواز دیتی ہے سکینہ تک نہ میرے پتر کے جو انگریز لگنا پہ، ہاں اس کو انگریزوں کے اتنا شوق، اس کی یہی معراج ہے، ہاں میرا بیٹا انگریز لگے، انگریزوں کی طرح اس کا لباس ہو، انگریزوں کی طرح وہ بولے۔ ہماری معراج آج یہی ہو گئی ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، عورت ایمان کے، علم کے، شجاعت کے اس بلند مقام پر تھی۔ صحابی اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہے، بیوی سے پوچھا جا رہا ہوں، کتنے دنوں کا خرچ دے کر چلا جاؤں؟ فرمانے لگیں جتنے دنوں کی آپ میری زندگی چاہتے ہیں۔ کہنے لگے تیری زندگی تو میرے اختیار میں نہیں، کہنے لگیں پھر میرا رزق بھی آپ کے اختیار میں نہیں، میرا رزق بھی اسی کے اختیار میں جس کے اختیار میں میری زندگی ہے۔ چلے گئے، بعد میں پڑوسن نے پوچھا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، شوہر چلے گئے، کتنے دنوں کا خرچ دے گئے؟ فرمانے لگے جو کھانے والا تھا گھر سے چلا گیا، جو رزق دینے والا ہے موجود ہے۔ جو کھانے والا تھا گھر سے چلا گیا، جو رزق دینے والا ہے۔ ایمان کس مقام پر، علم کس بلند مقام پر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ ایک دوسری عورت کے ساتھ قاضی کے سامنے بطور گواہ کی پیش ہوئیں۔ قاضی نے ان کی والدہ سے کہا آپ کمرے میں بیٹھیں، میں اس عورت کا بیان لے لوں، پھر آپ کو بلاؤں گا۔ امام شافعی کی والدہ قاضی سے فرمان لگی قرآن کی روح سے مجھے آپ اس عورت سے الگ نہیں کر سکتے، ہم دونوں کی گواہی اکٹھی ہوگی۔ قاضی نے کہا قاضی میں ہوں یا آپ ہیں؟ کہا قاضی آپ ہوں گے، لیکن آپ قرآن کی روح سے مجھے الگ نہیں کر سکتے۔ کہا قرآن میں کہا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں ہے، فَلَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اگر دو مرد گواہ نہ ملے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں۔ کیوں؟ ایک عورت یاد بھی جلدی کرتی ہے، بھولتی بھی جلدی ہے۔ ان تضل احداہما، اگر ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورتوں سے بات یاد کرائے۔ تو کہنے لگی میں ساتھ کھڑی ہوں گی تو یاد کروں گی، یا کمرے میں بیٹھی ہوں گی تو یاد کروں گی؟ قاضی نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، میری بات غلط ہے۔ عورت ایمان کے، عورت علم کے، عورت حیا کے اس مقام پر صحابہ کی جھرمٹ میں نبوت کا سراج منیر تشریف فرما ہے۔ آپ سے بات چل پڑی عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، کسی نے کوئی بتائی، کسی نے کوئی بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، نبوت کی گود میں پلنے والی فاطمہ سے پوچھا فاطمہ ایک سوال آ گیا ہے، جواب تو بتاؤ، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگیں عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب دیا۔ حضرت علی واپس تشریف لائے، حضور اور صحابہ تشریف فرمائے، کیونکہ اچھا جواب مل گیا تھا، آ کے عرض حضور میں بتاؤں؟ آپ نے فرمایا علی تم بتاؤ۔
حضرت علی عرض کریں حضور عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب میرے آقا نے سنا، فرط مسرت سے میرے آقا جھوم اٹھے، فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کو ہو سکتا ہے۔ یہ شرم و حیا سے بھرپور جواب، عورت کی عظمت پہ دلالت کرنے والا جواب میری گود میں پلنے والی فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ میرے آقا نے بیٹی کو حیا کے اس مقام پر پہنچایا، اور غور کرو آج بیٹی کہاں پہنچ گئی، ماچس کی ڈبیا سے لے کر سائن بورڈ تک اس کے ایک ایک عضو کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ کپڑوں کا اشتہار ہو، سوسائٹیوں کا اشتہار ہو، مشینوں کا اشتہار ہو، ہر اشتہار پر عورت کی زینت اور اس کے اعضاء کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ کبھی اس کے بالوں کو سورج کی کرنوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس کے بال بیوٹی پارلر پر اڑتے پھرنے، ترقی کے نام پر، جدت کے نام پر، فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر آج ہم نے عورت کے سر سے حیا کی چادر کو کھینچ لیا ہے۔ حالانکہ عورت کی عظمت تو اسی میں ہے۔ لندن کے قریب ایک قصبہ ہے ریڈنگ، وہاں ہمارے دوست ہیں، ان کی بیٹی مدرسہ چلاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں ایک انگریز نوجوان لڑکی آنے لگی اور کہنے لگی میں آیا کروں گی، جو کچھ آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں سنا کروں گی، لیکن آپ نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دینی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ 2-3 مہینے 6 مہینے آتی رہی، اس کے بعد کہنے لگی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن میں حجاب اور پردہ نہیں کروں گی۔ کہنے لگی ہماری بیٹیوں نے سے کہا کہ تم حجاب اور پہن کر، برقع پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھو، اگر تمہیں اچھا لگے تو پہن لینا، نہ اچھا لگے تو تمہاری مرضی۔ اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا لیکن حجاب اور برقع پہن کر وہ بڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے آپ کو شرم و حیا کے اس لباس میں ملبوس دیکھا، خوشی سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کہنے لگی آج تک میں اپنے حسن کو نیلام کرتی رہی، میرے حسن کی حفاظت اس پردے میں ہے، اس برقعے میں ہے، اسلام نے اس کی حفاظت کی ہے۔ میرے دوستو آج اس تہذیب سے، اس تہذیب جو غلیظ تہذیب ہے اس کی طرف ہمیں کھینچا جا رہا ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ بچیوں کے مدارس میں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلا کر انشاءاللہ نسلوں کو پاکیزہ کریں گے، گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو اولاد بچے ہوں یا بچیاں دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے، دنیا میں آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور مرتے وقت، مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور خود بھی خوشی سے جائیں گے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں میری بیٹی، غور سے سنیں میں آخری بات کہہ رہا ہوں، میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمہ اللہ کی اہلیہ تھی، ٹی بی کی مریض ہو گئی، سالہ سال بستر حالات پہ رہیں، صابر اور شاکر رہی، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئی کہ روح پرواز کر گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دی۔ آمین اچھی کہو، ہون نہیں آنی آئے گی اپنے وقت، اس کو پھر مبارک مجلس سے کہ ہونی نہ قبول ہو جائے۔ ایک بزرگ کہنے لگے میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا کہنے حضرت دعا کر دیں اللہ مدینے کی موت دے دے۔ میں نے کبھی کر دوں، کہنے نہیں ابھی تو نہیں کرنی، ابھی تو اپنی شادی کرنی ہے، بعد میں جا کر کے دعا کرو، خالی خولی نعرے نہیں، اللہ مدینے کی بھی، مدینے والے کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ 5 سال پہلے حج پہ تھے، عشاء کے بعد مدینہ میں ایک ساتھی نے کھانے کی دعوت کی، میں ایک ساتھی کو لے کر گیا، کھانا کھایا، وہ ساتھی کہنے لگے آپ کی رہائش دور نہیں ہے، گاڑی کی ضرورت نہیں، گلیوں میں چلے جائیں آپ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کی شان ہم چل پڑے، گلیوں میں پھرتے رہے، راستہ ہی نہیں ملے، پون گھنٹہ گزر گیا، میرا وہ ساتھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا پون گھنٹہ ہو گیا ہے راستہ نہیں ملا۔ میں نے کہا پھر کی ہو گیا؟ پاکستان تو بڑھیا ناتا پڑھتے سے مدینے جاؤں اور راستہ بھول جاؤں اور کبھی واپس نہ آؤں، ابھی صرف پونا گھنٹے ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا۔ ہاں حاجی کی واپسی کی سیٹ ایک دن لیٹ ہو جائے نا پاکستان واپسی کی، اور پھر اس کی حالت دیکھا کرو، حالانکہ وہ مدینہ میں ہے، ادھر پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتا ہے۔ دعا کرو اللہ مدینے کی، مدینے والے کی، مدینہ کی لائی ہوئی مبارک زندگی کی ایک ایک ادا کی اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ تو شیخ نے کیا فرمایا، میری بیٹی سجدے میں گئی، دعا کرو اللہ ہمیں تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، آمین چیخو، پھر پریشان ہو جائے، آئے گی اپنے وقت پر ہی، نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، مدینے میں آ جائے، عرفات میں آ جائے۔ بری موت اور برے خاتمے سے اللہ بچائے، کہیں بٹیرے لڑاتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، بری موت، ہمیشہ اس کی دعا کیا کرو اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور میں سجدے میں گئیں روح پر۔ اس کے بعد اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے میں ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا،
اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور رازی ہیں، شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی اور حق ادا کیا بخاری کی شرح کا، لیکن کئی جگہ پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ مجھے نہیں معلوم یہاں بخاری کی کیا مراد ہے۔ جو جگہ ابن حجر نے چھوڑ دی، شیخ الحدیث مولانا زکریا نے وہ جگہ بھی حل کی۔ فرمایا اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ ایک باپ کہہ رہا ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، زرق برق لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں۔ پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا نا، تقوی کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، اتباع سنت کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو یہ دولت دیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ دولت دیں گے۔ اور جیسے آج ان بچوں کے حفظ قرآن مکمل ہوا، آپ میں سے ہر ایک نیت کر کے جائے اپنا کوئی بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا نواسا نواسی کسی کو قرآن کا حافظ بنا کر انشاءاللہ آخرت کا ضمانتی بنائیں گے۔ کس کس کی نیت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن گھر جا سو نا جنے بن کے جائے ذرا، وہ گھر میں جو ہوم سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے نا وزارت داخلہ، وہ کیسی جے جتو چلا جو استاد چلے ایک کھانسی کے تھوں، ہاں سب سے پہلی۔ اور ہم ارباب حکومت سے بھی اور ان کے سامنے بھی کہا، وہ ہمیں جال پھینکتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی دانہ پھینکتے رہتے ہیں، کسی طرح مدرسے ہمارے قابو میں آ جائیں، لیکن آج تک ناکام ہوئی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ناکام ہوں گے مدرسے اسی حریت اور آزادی کے ساتھ۔ اور اگر ان کے ناپاک قدم لگ گئے نا مدرسوں میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طرح کے علماء جو آپ کے سامنے تشریف فرمائے منور چہرے والے یہ نہیں ملیں گے۔ پھر 3 پیس سوٹ پہنا ہوگا مولوی ہوگا، ٹائی لگائی ہوئی ہوگی، کلین شیو ہوگا، ایک ہاتھ میں سگریٹ کا ٹوٹا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف ہوگی، سگریٹ کا ٹوٹا ممبر پر رکھ کر کہے گا صفا سیدھا کرو میں تو نماز پڑھاؤں۔ ہم نے کہا یہ ترکی مراکش الجزائر نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، قیامت کی صبح تک تمہاری آرزو پوری نہیں ہوگی، یہ آرزو لے کر ہی تم قبر میں چلے جاؤ گے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے ان سے کہا تمہارے بے روزگار انجینئر نے گڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں، آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ تو ہڑے علم چکے ہوئے، یہ تو ہو سکتا ہے زیادہ کھانے مار گئے ہوں، حضرت صابری 40 پر شہید ہو گئے ہوں، لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے کہ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ والے سکول ٹیچر کو پالے اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے، اتنی عزت سے پالتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں تو جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں۔ صبح سیٹ صاحب نے گاڑی نکالی، آگے درز ہوا، ٹائر پھٹ گیا، ڈرائیور سے وہ صدقہ نہیں کیتے، کہتے یاد ہی نہ، چل بکرا لے گاڑی میں ڈال، سیدھا اشاعت الاسلام پہنچ۔ ہاں گاڑی رکتی ہے، مدرسے کے سامنے دروازہ کھلتا ہے، بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علم کے خدمت پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہ ہمارا مدرسہ ہی مسئلہ ہی نہیں، جہاں ایک جا کر بیٹھ جائے گا اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں اور کھائیں گے۔ چکبیلی کے قریب ہمارے ایک ساتھی ان کا مدرسہ ہے، قریب فوجی کیمپ پہ، کہنے لگے 2 فوجی آ گئے، کہنے لگے قاری صاحب کیسے چلتا ہے، خرچہ کہاں سے؟ ان کو ہمارے خرچے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کہنے لگے قاری صاحب کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگے میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک اور فوجی گاڑی آ کر دروازے پر رکی اور ڈرائیور نیچے اترا، کہنے لگے کرنل صاحب نے 400 روٹیاں 3 دیگچے سالن کے بھیجے ہیں، میں نے کس طرح چلتا ہے؟ میرا جواب دینے سے پہلے اللہ نے تمہیں جواب دے دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہمارا، اس لیے پکی نیت کر کے جاؤ، 4 ٹکوں کی خاطر اپنی اولاد کو قرآن سے محروم نہ کرو۔ اور یہ بھی میں آپ سے کچھ سچ بتانا، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جس ذوق شوق سے ہمارا اپنا بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا ہمارے لیے قرآن پڑھے گا، دنیا کو کوئی مولوی اس طرح پڑھے گا؟ سچ بتانا، مولوی کو کیا پڑھ گیا، تیرے دادے کے لیے مغز مارتا پھرے، ہاں جائیدادیں مارکیٹیں پلازے تو لے چاول نہیں پلیٹ ہمیں مغز مارتا پھر، پاگل ہویا۔
اور یہ تم ٹھیکے پر بلاتے ہو نا، 2 ادھر سے 3 ادھر سے 4 ادھر سے، اپنے محکمے کی کمزوری بتاتا کوئی نہیں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ 10 ورقے اکٹھی پلٹتے ہیں۔ ہم نے اپنی پنڈی مسجد کے لیے ریت کا ٹرک منگوایا، ہمارے حافظ صاحب ٹرک والے سے کہنے ہم ریت ناپیں گے، تسی 10 دے 3 سیکڑے آندے 2 سیکڑے آخر لگا آپ جی ناپ لو پر کر دے تو تسی بھی صرف 10 دے پورا قرآن پڑھ دے 20 بار بھی نہیں ہے، یعنی سب کو پتہ ہے لیکن خود پڑھا نہیں، بیوی پڑھی نہیں، بیٹا پڑھا نہیں، پوتا کون پڑھے گا تیرے لیے؟ انہیں ذخیرہ بناؤ، صرف بڑھاپے کا سہارا نہیں، بڑھاپے کا بھی ضرور بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن بڑھاپے سے بڑھ کر اپنی اولاد کو قبر اور حشر کا سہارا بناؤ۔ جس دن ATM مشینیں جواب دے جائیں گی، چیک بکیں اڑ جائیں گی، بینک بیلنس ختم کرو گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کے علاقے کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ جتنے مدارس ہیں اللہ کی رحمتوں کو یہ معصوم بچے جو کھینچتے ہیں۔ میں نے اسلام آباد میں بھی کتنی دفعہ کہا کہ یہ معصوم بچے صبح سحری سے لے کر رات گئے تک اسلام آباد کے مدارس میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ اسلام آباد بچا ہوا ہے، ورنہ تمہارے کرتوت ایسے تھے کب کا دھنس چکا ہوتا۔ اگر بچا ہوا ہے ان معصوم بچوں کی وجہ سے جو صبح سحری سے لے کر رات گئے تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اس پوری آبادی کے لیے یہ جامعہ اشاعت الاسلام اللہ کی رحمت ہے، فتنوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، وباؤں بلاؤں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ نیت کرو، بیوی بچے میرے ہیں، مکان میرا ہے، باغ میرا ہے، زمین میری ہے، دکان میری ہے، تو مدرسہ بھی بولو، مدرسہ تو تھوڑا نہیں ہے نا، میرا نا۔ اے مولوی صاحب بیٹھے نا، آپ کا تو نہیں ہے نا؟ شاباش، اونچی آواز سے کہو کہ مدرسہ بھی ذرا اس کی ضرب لگاؤ، مدرسہ بھی، مدرسہ بھی۔ اب اگلی بات مجھے آپ سمجھا دو، جب ہمارا ہے اپنا پلازہ شروع کرتا ہے، کہتا ہے استاد جی کروڑوں نال کیوں بڑھنا نہیں، بادشاہ بہت مہنگائی، ارباں دی گل کرو۔ مسجد مدرسہ کا معاملات ہیں، استاد جی قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے ہو جاتی ہے کہ قطرہ تھوڑا تھوڑا کرسا نا جی، قطرہ قطرہ، پھر ایک دم تو قطرے قطرے پر کیوں آ جاتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ثواب کی چیز ضرور سمجھتا ہے، اسی لیے تو خرچ کرتا ہے، لیکن اپنا نہیں سمجھتا۔ میں سے اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ آج سے نیت کر کے جاؤ کہ مدرسے کو اپنا سمجھیں گے، اور جب گھر میں اپنی بچوں کی ضروریات کو سوچیں گے تو یہ سوچیں کہ میرا ایک روحانی بیٹا مانسہرے سے، بٹگرام سے، کوہاٹ سے، ہنگو سے آیا ہوا ہے جو یہاں دین سیکھ رہا ہے، ایک میرا یہ روحانی بیٹا ہے، میں نے اس کی ضروریات کی بھی فکر کرنی ہے۔ کون کون کرے گا؟ ماشاء اس کی برکت سے اللہ تمہارے روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اپنا سمجھو، اپنا سمجھتے آدمی تو پیسہ بھی نکلتا ہے، وقت بھی نکلتا ہے۔ ریل کی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہوں نا، 3 آدمیوں کی سیٹ ہو، 3 بیٹھے ہوں، اسٹیشن پر گاڑی رکے اور کھڑکی سے کوئی اجنبی آدمی جھانک کر پوچھے کوئی ہے جگہ؟ کوئی جگہ نہیں، نظر نہیں آتی، 3 بندے دی سیٹ 3 بیٹھ کھلے ہو جائے، وہ اور چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں گے، آگے دیکھ کوئی جگہ نہیں، وہ چلا گیا۔ پھر تینوں کو جاننے والا آ گیا، اس نے جھانک کر پوچھا کوئی ہے جگہ؟ وہ بڑی جگہ، جگہ دل سے ہونی چاہیے، آ جا نال ہو نال ہو۔ ایک دوسرے کو دھکا مارے گا، دوسرا تیسرے کو۔ جگہ 3 کی تھی لیکن چوتھے کو بٹھا لیا کب؟ جب اپنا سمجھا، بٹھا لیا جب۔ آج ہماری زندگی کی سیٹیں پر ہیں، بیوی بچے دوست رشتہ دار عزیز اقارب سارے بیٹھے ہیں۔ یہ علم نبوت کا مسافر، دین کا مسافر آ کر یہ کہتا ہے مجھے بھی بٹھا لو، سفر بھی پرسکون ہو جائے گا، منزل تک بھی لے جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں آگے جاؤ، یہاں جگہ نہیں۔ تو آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ مدرسے کو اپنا سمجھیں گے، روزانہ دعائیں بھی کریں گے، یہ مدرسہ زیر تعمیر ہے، مسجد زیر دعائیں بھی کریں گے، اپنے بچوں اور بچیوں کو داخلہ دے کر بھی آباد کریں گے، اور اپنی جان مال سے دعاؤں سے بھی انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔